في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب بلند البصر يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران کھڑے ہو جائے یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات کثیر روز یاد دلانا اچھی بات نہیں ہے بزرگوں کو. ہم نے کل ایک حدیث سنائی تھی کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے. بس ایک کل کا دن ہے تو انشاءاللہ یہ آج اور کل کوشش کیجئے صلواتیں ماشاءاللہ جاندار پڑھیے اور انشاءاللہ نفاق کو دور دور تک دور بھگائیے. بلند ترین صلوات فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات واجب الاحترام معزز سامعین، پچھلی 3 راتوں سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم تمام شیعہ اور تمام اہل سنت کے بھائی جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو یا نبی کو وسیلہ بناتے ہیں یا علی کو وسیلہ بناتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہیں جو وسیلے کا بڑا انکار کرتے ہیں. لیکن عجیب لوگ ہیں دنیا میں قدم قدم پہ تو وسیلے کے قائل ہیں. یہ جملے پہ غور فرمائیے گا. وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں دنیا میں تو قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں. اب ذرا مثالیں دیکھ لیجئے. کل آپ نے سنا جب گھر بنانا چاہتے ہیں تو مزدور کے وسیلے سے گھر بناتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے وسیلے سے اپنا علاج کرتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. جب کراچی جانا ہوتا ہے تو گاڑی کے وسیلے سے جاتے ہیں یا جہاز کے وسیلے سے جاتے ہیں یا ٹرین اور بس کے وسیلے سے جاتے ہیں. یعنی دنیا میں قدم قدم پر وسیلے کے قائل ہیں. بلکہ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، یہ عجیب لوگ ہیں اگر ان کے ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو یہ دنیا میں نہ آتے. قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں تو اتنا تو معلوم ہو گیا ان کو وسیلے سے دشمنی نہیں ہے، کسی اور سے دشمنی ہے. وسیلے سے
سے دشمنی ہوتی تو وسیلے کے قائل جب کہہ رہے ہم نہیں ہیں تو بغیر گاڑی کے، بغیر جہاز کے، بغیر ٹرین کے، بغیر بس کے کراچی تو جا کر تو دیکھیں. کراچی دور کی بات ہے، یہاں سے کوٹی جی، یہاں سے روڑی، اتنے قریب قریب علاقے ہیں. بس گھر میں بیٹھے اور کہ اللہ ہمیں اٹھا کے ادھر بھیج دے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگے نا، ڈائریکٹ اللہ سے کہے نا. تو آپ نے دیکھا قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں. اور ہم جو وسیلے کے قائل ہیں دنیا میں بھی آخرت کے لیے بھی ہم قرآن کے تابع ہیں. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. یہ لوگ قدم قدم پہ تو وسیلے کے قائل ہیں، مگر جب ہم علی کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. مگر جب ہم نبی کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. جب ہم پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. آئیے ان کے اعتراض کا جواب دیں. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کو وسیلہ نہ بناؤ. قرآن اٹھاؤ، دوسرا سورہ، نام سورہ بقرہ، آیت 37. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو وسیلہ نہ بناؤ. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو وسیلہ نہ بناؤ. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں حسن کو وسیلہ نہ بناؤ. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں حسین کو وسیلہ نہ بناؤ. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں پنجتن پاک کو، فاطمہ زہرا کو وسیلہ نہ بناؤ. دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، آیت 37. اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کا قصہ بیان کر رہا ہے. حضرت آدم سے جب ترک اولا ہو گئی، حضرت آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. اب آدم بڑے پشیمان ہیں. آدم مسلسل گریہ کر رہے ہیں. آدم مسلسل توبہ کر رہے ہیں. قرآن ہے، میں نہیں بتا رہا اپنی طرف سے، قرآن کی آیت ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم مسلسل گریہ کر رہے، خدایا مجھے معاف کر دے، باراللہ میری توبہ قبول کر دے. اللہ کہہ رہے نہیں. خدایا تو غفار ہے، بخش دے. اللہ کہہ رہے نہیں. خدایا تو رحمان ہے، بخش دے. اللہ کہہ رہے نہیں. جب آدم نے خوب گریہ کیا، جب آدم نے خوب معافی مانگی تو اللہ نے کہا اے آدم. اچھا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کنز العمال، تفسیر در منصور. اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں جب آدم نے خوب گریہ کیا، اللہ نے کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تمہاری توبہ قبول کروں، مجھے ان کلمات کا واسطہ دے. آدم اگر تو چاہتا ہے، میں خدا اپنے نبی کی توبہ کو، گناہ نہیں کیا تھا، صرف ترک اولا کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا. نبی معصوم ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صرف ترک اولا کیا. کہا خدایا مجھے بخش دے، خدایا مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا آدم اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 37. اے آدم مجھے ان کلمات کا واسطہ دے. شیعہ سنی علماء نے لکھا وہ کلمات کیا تھے، رسول خدا نے بتایا. وہ کلمات محمد کا نام تھا، علی کا نام تھا، فاطمہ کا نام تھا، حسن کا نام تھا، حسین کا نام تھا، پنجتن کا نام تھا. خوشی ہوئی کہ ادھر سے بھی نعرہ ہے، کوئی کل صرف ادھر سے آ رہا تھا. صلوات پڑھی آواز والا. پنجتن پاک کو وسیلہ نہ بناؤ. ذرا قرآن اٹھا کے دیکھو. اہل سنت کے عالمین کنز العمال میں لکھتے ہیں، تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا اللہ کے رسول کے پاس اصحاب آ گئے. اصحاب نے کہا یا رسول خدا وہ کلمات کیا ہیں، وہ کلمات کن کے نام ہیں، وہ کلمات کون سے نام ہیں جن کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. شیعہ نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا. اللہ کے رسول نے کہا وہ کلمات محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام ہے. اب ایک جملہ ہدیہ کروں آپ کی پیاری سماعتوں کو. آدم کون ہے؟ آدم کون ہے؟ اللہ کا نبی. ہاں اللہ کا نبی. آدم کون ہے؟ پہلا نبی. ہاں پہلا نبی. آدم کون ہے؟ ابو البشر. ابو البشر. اچھا آدم کون ہے؟ آدم شیعہ کا بھی باپ. توجہ کا طالب نہیں معلوم کون میرے ساتھ آ رہا ہے. آدم شیعہ کا بھی باپ، آدم سنی کا بھی باپ، آدم بریلوی کا بھی باپ، آدم حنفی کا بھی باپ، آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ، آدم وسیلے کے منکر کا بھی باپ. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے وسیلے کے منکروں کو. بھائی آدم کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جب آدم نے پنجتن کو وسیلہ بنایا. جب آدم نے پنجتن کو وسیلہ بنایا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی. ارے تمہارے باپ کی توبہ جب بغیر پنجتن قبول نہیں ہوتی تو تمہاری کیسے؟ وسیلے کے قائل کا بھی باپ، وسیلے کے منکر کا بھی باپ. تو جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن کی قبول نہیں ہوتی تو تمہاری کیسے ہوگی؟ یقیناً تمہاری دعا بھی قبول تب تک نہیں ہوگی جب تک در اہل بیت پہ نہ ہو، جب تک اہل بیت کو وسیلہ نہ
قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 اور آگے بڑھی ایک اور آپ کو قرآن کی آیت سنا دو. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم وسیلے سے دعا کیوں مانگتے ہو, تم وسیلے کے قائل کیوں ہو. 19واں سورہ 19ویں آیت, قرآن کا مہینہ ہے تو الحمدللہ سب قرآن پڑھے ہوں گے. ابھی تو الحمدللہ آپ میرے خیال میں 19واں دن ہے, 19ویں پارے پہ تو پہنچ گئے ہوں گے ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے. 19واں سورہ 19ویں آیت, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حضرت مریم کے پاس. حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبریل آئے تو فتمثل لها بشرا سویا, بشری لباس پہن کے آئے. جب حضرت مریم نے ایک آدمی دیکھا تو وہ گھبرا گئی, کہا کہ میں پاک دامن خاتون ہوں, میرے قریب نہ آنا. حضرت جبریل نے کہا نہ گھبرا, انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. گھبرانے کی بات نہیں, میں کوئی مرد تھوڑی ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نمائندہ ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آؤں اور تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خبر دوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ خود حضرت مریم کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مریم تمہیں بچہ ہونے والا ہے, مریم تمہیں عیسیٰ دینے والے ہیں. اللہ اگر چاہتا تو مریم کو بتا سکتا تھا مریم تمہیں عیسیٰ دے رہے ہیں, مگر اللہ نے جبریل کو بھیج کر بتایا میں بھی وسیلے کا قائل ہوں. اللہ نے جبریل کو بھیج کر بتایا کہ میں خدا بھی وسیلے کا قائل ہوں. اب ایک جملہ ہدیہ کروں آپ کی بہت پیاری سماجوں کو, بھائی اللہ نے کس سے وسیلہ بنایا؟ اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا. اب جب ہم علی کو وسیلہ بنائے تو ہم پہ اعتراض نہ کرنا. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا, ہم استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا اور ہم جبریل کے بہت آیتیں ہیں, خدا قسم قرآن بھرا ہوا ہے. لیکن اب تھوڑا سا ان کے اعتراض بھی سن لیں. ہم مسلسل ان کو جواب تو دے رہے ہیں لیکن ان کا آج ایک اعتراض بھی سن لیں. کیا بات ہے, کیا وجہ ہے جو یہ جو وسیلے کے منکر ہیں یہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن تو وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں نا, قرآن تو وہ پڑھتے ہیں مگر وہ غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر ہم خود کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر ہم ہر ایرے غیرے سے, ہر جاہل سے لے سکتے ہیں, مگر قرآن خود کہہ رہا ہے 35واں سورہ سورہ فاطر 32ویں آیت, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ کتاب کوئی بے وارث کتاب نہیں, اس کے وارث ہیں مصطفیٰ بندے, اس کے وارث ہیں. تم ہر ایک سے اس کی تفسیر لے نہیں سکتے. قرآن کے وارث سے پوچھو, قرآن کے وارث سے قرآن کی تفسیر پوچھو. ان کی غلطی یہ ہے یا تفسیر خود کرتے ہیں یا اس سے تفسیر لیتے ہیں جو قرآن کی قاف کو بھی نہیں جانتا. اس جملے میں بہت باتیں چھپی ہوئی تھی, پتہ نہیں جو سمجھا. اللہ قرآن میں سورہ نحل میں 16ویں سورے میں آیت نمبر 43 میں کہہ رہا ہے اگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو خود تفسیر نہ کرنا. خدا کیا کرے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے پوچھو. جب رسول سے پوچھا گیا اہل ذکر کون ہے, فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اہل ذکر میری اہل بیت ہیں, ہمارے سے قرآن اہل بیت ہیں, اہل بیت سے پوچھو. مگر ان کی پرابلم یہ ہے کہ جو قرآن میں دیکھتے, یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے, اب اس پہ واہ واہ وہی کرے گا جو غور سے سنے گا. ان کی پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں جو کچھ ظاہر قرآن میں لکھا ہے اسی کو پکڑو, اسی پہ عمل کرو. ہم کہتے ہیں قرآن کو خود نہ سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے. ہاں کچھ آیتیں بہت آسان ہے جو بچہ سمجھ جائے گا. جھوٹے پہ لعنت یعنی جھوٹ نہیں بولنا, ظالم پہ لعنت یعنی ظلم نہیں کرنا. مگر قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں, کچھ متشابہات ہیں, کچھ حروف مقطعات ہیں. ان کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. ان آیات کو سمجھنے کے لیے وارث سے قرآن کے در پہ جانا پڑے گا. ظاہر آیت میں کچھ لکھا ہے مگر باطن کچھ اور ہے. یہ ظاہر آیت کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو لہذا کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں. اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثال یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں اگر چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی, لیکن سیڑھی جتنا فاصلہ تو ہو, یہاں زمین سے چھت تک جانے کے لیے سیڑھی جتنا فاصلہ ہو تبھی تمہیں سیڑھی کی ضرورت ہے. لیکن اللہ اور تمہارے درمیان تو اتنا فاصلہ ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, تو پھر کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا؟ ہم کہتے ہیں دیکھو ظاہر آیت کو نہ پکڑو. اگر ظاہر آیت کو پکڑو گے تم پھنس جاؤ گے. اب میں آپ کو کمال کا مناظرہ سناؤں, ایک علی والے کا اور ایک اندھے کا. اس اندھے پر بھی غور کیجیے گا, وہ حقیقتاً بھی اندھا تھا, میں اس پہ لقب نہیں لگا, وہ حقیقتاً اندھا تھا آنکھوں سے.
علی والا اور ایک اندھا، ان میں مناظرہ ہو گیا. اچھا کس بات پہ؟ اسی بات پہ کہ وہ جو اندھا تھا وہ کہہ رہا تھا جو قرآن میں لکھا ہے، جس انداز سے لکھا ہے، ہمیں جو سمجھ میں آیا ظاہر قرآن سے وہی صحیح ہے. اور وہ اندھا کہنے لگا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. اس مومن نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ اللہ کا ہاتھ نہیں، مگر اس اندھے کا عقیدہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. تو مومن نے کہا ذرا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ تو اندھے نے کہا ہاں قرآن اٹھاؤ. قرآن میں سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں اللہ خود کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. کیا ترجمہ؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس کو چینج کرنے والا؟ مومن نے کہا تم غلطی کر رہے ہو، ظاہر آیت کو پکڑ رہے ہو، اس کا باطن جا کے اس سے پوچھو جو علم اول ہے، جو عشق اول ہے، جو دانا سبل ہے، جو مولا کل ہے، جو پہلا کل ہے، جو محبوب رحمان ہے، جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے. تم کیسے خود تفسیر کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی قرآن میں اللہ نے لکھا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر. مومن نے بڑا سمجھایا. کہتے مومن عقل مند ہوتا ہے. مومن نے کہا تو نہیں سمجھے گا ایسے. اگر تو ظاہر قرآن کو ہی پکڑے رہے گا نا اور تفسیر وارث قرآن سے نہیں پوچھے گا نا تو پرابلم میں پھنس جائے گا. کہا کیا پرابلم؟ کہا تو دنیا میں تو اندھا ہے نا. قرآن میں آئے سورہ اسراء اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ دنیا میں اندھا تھا، آنکھیں نہیں تھیں، پریشان ہو گیا. کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ جو میں دنیا میں اندھا ہوں اس میں میرا کیا قصور؟ بھائی بیچارہ جو اندھا ہے اس کا کیا قصور؟ کبھی ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، کبھی آنکھ میں کچھ لگ گیا اندھا ہو گیا، کہتا ہے میرا کیا قصور؟ مومن نے کہا یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں. اگر در علی سے دور رہو گے تو دنیا میں تو اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے آؤ گے. اگر در علی سے دور رہو گے تو دنیا میں بھی اندھے، آخرت. اللہ قرآن میں کہہ رہے تو ظاہر کو پکڑ رہا ہے. تم نے کہا اللہ کہہ رہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، ظاہر یہ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے. تو بس اللہ کہہ رہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اس کا سولوشن کیا ہے؟ میں وہاں اندھا نہیں آنا چاہتا. اس نے کہا یہی تو مسلسل کہہ رہا ہوں، بھٹک رہے ہو کہاں ادھر ادھر، عاقبت گری کے لیے علی قدر ہی کافی ہے رہبری کے لیے. کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ علی سے پوچھو. علی مولا بتاتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کی طاقت ان کی طاقت سے زیادہ ہے. اور جب کا من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں گمراہ ہو اور اگر گمراہی سے نہ نکلے، اسی گمراہی کے ساتھ مر جائے تو وہ قیامت کے دن بھی اندھا آئے گا. ارے اہل بیت کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا جو بھی آپ نے سنا کہ دنیا میں بھی اندھا، آخرت میں بھی اندھا. اور اگر در اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ پچھلے دنوں سے سن رہے ہیں عیسائی بچہ ہے شفا لے رہا ہے، ہندو ہے نجات حاصل کر رہا ہے. در اہل بیت پہ آ کر تو دیکھو خدا کی قسم کہ وہ کریم گھرانہ ہے جو دشمن کو بھی عطا کرتا ہے، دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں کہ کبھی کسی کو دیا کبھی کسی کو نہیں دیا. اسی لیے مسلسل کرو، اہل بیت سے سیکھو. عیسائی مانگنے آیا اسے بھی عطا کیا، ہندو مانگنے آیا اسے بھی عطا کیا، دوست مانگنے آیا اسے بھی عطا کیا، دشمن مانگنے آیا اسے بھی عطا کیا. مگر ہم نے کیا کہا؟ ہم میں سب سے بڑی پرابلم یقین کی کمی ہے. امام کا شکوہ تھا نا، امام نے کیا کہا اس ہندو کو جس نے کہا مولا آپ کے اتنے مسلمان چاہنے والے ہیں، آپ ان کو کی مدد نہیں کر رہے؟ تو مولا نے کہا اگر وہ بھی تمہاری طرح یقین کامل کے ساتھ ہمیں بلائیں تو ہم ان کی مدد کریں گے. کل آپ نے وہ شکوہ سنا عیسیٰ بحرینی کا واقعہ یاد ہے نا کہ مولا نے کہا اگر جب بادشاہ تمہیں دربار میں دھمکا رہا تھا کہ تم سب کو مار دوں گا، وہیں اگر کہتے یا صاحب الزمان ادرکنی، یقین کامل سے میں آ جاتا. اور پھر آپ نے اس عالم کا واقعہ بھی سنا کہ وہ غلام بے فکر تھا، وہ نوکر بے فکر تھا. نوکر سے جب عالم نے پوچھا کیوں بے فکر ہو، اس نے کہا میرا ایک مالک ہے جس کی بہت بھیڑ بکریاں ہیں اور مالدار ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا. عالم نے کہا عجیب ہوں میں کہ اسے اپنے جیسے انسان پر زیادہ یقین ہے، مجھے خدا پہ اتنا یقین نہیں. یقین رکھو، انشاءاللہ کل بھی اس یقین پہ زیادہ تفصیلی گفتگو ہوگی. یقین. اور جب آپ کا اہل بیت پر یقین کامل آ جائے، کل سناؤں گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی.
ایک اور آپ کو واقعہ سنا یقین کے مطابق، یہ یقین بڑھائیے. اچھا زبان سے کوئی شیعہ نہیں کہتا مجھے مولا پہ یقین نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ زبان سے نہیں کہتا، مگر عمل سے سارے کرتے ہوتے ہیں. عمل سے جب تمہیں یقین ہوگا امام پہ تو تمہیں دوسری چیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں کیا بتا رہی ہیں، جب تمہیں اللہ پر یقین آ جائے، جب تمہیں نبی پر یقین آ جائے، جب تمہیں مولا علی پر یقین آ جائے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف دل میں آتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. تو پھر ہم دکھ میں کیوں ہیں، ہم غمگین کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب یقین آ جائے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مگر کیونکہ ہمیں یقین نہیں، خوف بھی ہے، حزن بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے. یقین ہونا چاہیے دل میں. یہ مشہور معروف واقعہ ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، لیکن پھر دوبارہ سنا رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا، مولا کی زیارت پہ گیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے. یہ کوئی فقیر تھا بیچارہ جو آ گیا، اس نے سنا کہ بھائی مولا کے حرم میں شفا ملتی ہے، تو آ گیا، اس نے شفا وفا مانی. اندھا تھا یہ فقیر اور اسے شفا نہیں ملی. اس نے کہا کیا کرو، واپس چلا جاؤ. دوسرے فقیروں نے کہا یہیں پہ کھڑے ہو جا، اب آنکھیں نہیں ملی، کم سے کم یہاں لوگ تمہیں پیسہ ویسا خوب دیں گے. کہا اچھی بات ہے. کچھ دن کھڑا ہوا، خوب پیسے ملے اور پھر اس کا دھندا بن گیا کہ جو بھی آتا تھا، میں اندھا ہوں، وہ حقیقتاً بھی اندھا تھا، آنکھوں سے اور دل سے بھی اندھا تھا. کہا میں اندھا ہوں، مجھے تھوڑا سا پیسہ دے. لوگوں نے پیسہ دے دیا. ابھی اس کا بزنس بن گیا. بہت سارے فقیر بزنس مین بھی ہوتے ہیں. اب یہ فقیر بیچارہ تھا اندھا، کئی سالوں سے امام کے در پہ روز آ کے دعا کرتا تھا، مولا آنکھیں دے دیجیے. آنکھیں نہیں ملتی تھی مگر پیسے خوب ملتے تھے، کیونکہ اب وہ سیکھ چکا تھا پیسے کیسے کمائے. اب ہوا یہ کہ ایک بادشاہ آیا امام کی زیارت میں. بادشاہ نے دیکھا ایک اندھا ہے فقیری کر رہا ہے. بادشاہ قریب گیا، کتنے سالوں سے فقیری کر رہا ہے؟ اس نے کہا 1 سال 2 سال 5 سال اتنے سال. کہا اچھا تو ان 5 سالوں میں تو لوگوں سے تو فقیری کر رہا ہے، کیا تو نے اپنے مولا سے، اپنے آقا سے بھی فقیری کی ہے کہ وہ تمہیں آنکھیں دے؟ فقیر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، بڑی فقیری کی مگر مولا نے دیا نہیں. یہ بادشاہ کے بارے میں مختلف واقعات ہوتے ہیں. یہ بادشاہ ظالم تھا یا جو بھی تھا، مگر اس چیز میں بڑا اچھا تھا. بادشاہ نے کہا حرم جا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ لے گا، 1 گھنٹہ لے گا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا. اگر تم نے مولا سے آنکھیں نہیں لی، میں تجھے تیرا سر لے لوں گا، یعنی تمہیں قتل کر دوں گا. کیسے تم بے دین ہو، کمزور دین والے ہو، کمزور ایمان والے ہو کہ تم کہہ رہے اتنے سالوں سے مولا کے در پہ فقیری کر رہا ہوں، آنکھیں مانگ رہا ہوں اور مولا دے نہیں رہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مولا سے مانگو اور مولا عطا نہ کرے. بادشاہ تھا اپنے اسٹائل میں، اس نے کہا بھائی حرم جا کے آ رہا ہوں، آنکھیں نہیں ملی، سر قلم. اس نے کہا جی اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، پرابلم ہو گئی. اب جناب اس نے دعا مانگی یقین سے، دل کی گہرائیوں سے. کہا مولا آنکھیں تو نہیں تھی، اب سر بھی جانے والا ہے. مولا آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی نجات دے سکتے ہیں، کوئی اور نجات دینے والا نہیں. میرا پورا یقین ہے آپ نجات دے سکتے ہیں. بادشاہ اندر سے واپس آیا، دیکھا نابینا بینا ہو گیا. یہ وہی نابینا تھا جو کئی سالوں سے دعا مانگ رہا تھا مگر مل نہیں رہا تھا، کیونکہ یقین سے نہیں مانگ رہا تھا. کیونکہ وہ کہہ رہا چلو آنکھ نہیں ملی تو پیسے مل رہے، گزارا چل رہا ہے. اب اس نے کہا گزارا ختم، سر جانے والا ہے. اب یقین کامل سے دل کی گہرائیوں سے مانگا. ٹوٹے ہوئے دل سے جب مانگتے ہو، اسی لیے کہتے دعا میں آنکھوں سے آنسو بھی بہے تو پھر کمال ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل سے، یقین کامل سے اور شرائط دعا کا خیال رکھتے ہوئے. اب شرائط دعا میں سے 1-2 اور باتیں آپ کو بتا دوں کیونکہ آج کا نسخہ بتانے والا. شرائط دعا میں ایک شرط یہ ہے کہ لوگوں اگر تم نے ایک جھوٹ بولا 40 دن تک دعا قبول. اگر ایک لقمہ حرام پیٹ میں گیا، اچھا لقمہ حرام ہم سمجھتے سور، نہیں ہم سمجھتے کتا، ہاں وہ بھی حرام ہے. نہیں کا مقصد یہ نہیں کہ وہ حلال ہے، نہیں وہ بھی حرام ہے. مگر جو آپ رشوت لیتے ہیں نا، آپ نہیں، وہ دوسرے لوگ، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں. یہ جو عوام رشوت لیتی ہے نا، پولیس آفیسر نے کہا کہ بھائی سارے لیتے ہیں تو میں نہ لوں تو کیا کروں؟ تیرے دوسرے جہنم میں کودے گی تو تو بھی کودنا چاہے گا. دوسروں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مگر علی کا شیعہ کبھی رشوت نہیں لیتا. تم سمجھ لو رشوت لے رہا ہوں اور پھر حلال مرغی گھر میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ بھی حلال نہیں ہے. ایک لقمہ حرام پیٹ میں گیا، 40 دن دعا قبول نہیں. یہ شرائط دعا ہے. جیسے میں نے کہا یقین شرائط دعا میں سے، میں نے پرہیز کی مثال دی تھی. آج میں ایک موٹے کی مثال دی. اکثر میں موٹے والی مثال دیتا ہوں. ایک بہت موٹا آدمی ہے، اللہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی موٹے بھائی ہیں ان کو صحت دے اور وہ تھوڑے سے وزن اپنا گرا لے انشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے. رمضان اللہ نے بنائی اسی لیے کہ لوگوں یہ 1 مہینے میں اپنا وزن گرا، لیکن لوگوں کا وزن پتہ نہیں کیوں بڑھ جاتا ہے.
اللہ نے رمضان بنائی اسی لیے کہ بھائی کنٹرول کرنا سیکھو، مگر افطاری ہوتے ہی پھر ہم کنٹرول سے نکل جاتے ہیں. نہیں، اپنا وزن گرائیے. اب بہت موٹا آدمی، یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں شرائط دعا کے متعلق. بہت موٹا آدمی، ایک مرتبہ اسے احساس ہو گیا کہ میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، اب مجھے وزن گرانا ہے. تو کسی سے مشورہ کیا اس نے کہ آپ کو مشورہ دیجیے کیا کروں. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کیجیے کہ آپ جوگنگ کیجیے. جوگنگ سمجھے؟ دوڑنا، ایکسرسائز. برائے خسرودی امام زمانہ بلند صلوات. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات. صلی علی محمد اللہ. موٹا آدمی تھا، اسے ایک دن احساس ہو گیا کہ اب مجھے وزن گرانا ہے. لیکن ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، وہ ایک جملہ اکثر کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، ہم آپ کو پیار محبت میں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا کوشش کرو موٹے نہ ہونا، آخر تمہیں مرنا تو ہے. اگر تم موٹے ہو گئے تو جو لوگ تمہارا جنازہ اٹھائیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ اتنا وزن ہو کہ اٹھانے والوں کو تکلیف نہ ہو. صلوات پڑھی بآواز بلند. موٹا تھا، اسے احساس ہو گیا، شرائط دعا کی گفتگو ہو رہی، کو لطیفہ نہیں سنا رہا. موٹا تھا، اسے احساس ہو گیا کہ اب بہت موٹا ہو گیا، وزن گرانا ہے. کسی سے پوچھا کیا کرو، کہا جوگنگ کرو، ایکسرسائز کرو. کہا ٹھیک ہے 6 مہینے ایکسرسائز کرو تمہارا وزن تھوڑا اسٹیبل ہوگا. اب اس نے ایکسرسائز کرنا شروع کی. پاکستان کی گرمی، آپ کے علاقے کی گرمی تو ماشاءاللہ اور سخت. اور جناب یہ آپ کے پاس رننگ ٹریک بنے ہوئے نہیں ہے. بڑی مشکلات سے بیچارہ 6 مہینے کے بعد جب اسی صاحب سے ملا، آگے گلا کرنے لگا کہ بھائی آپ نے کہا تھا 6 مہینے دوڑو گے، ایکسرسائز کرو گے، جوگنگ کرو گے تو وزن گرے گا. میں ڈیلی 1 گھنٹہ دوڑ رہا ہوں، میرا وزن نہیں گر رہا بلکہ وزن بڑھ گیا. اب عقل مند ہوگا تو فوراً پوچھے گا ایکسرسائز کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ کہے گا میں ایکسرسائز تو کرتا تھا مگر ایکسرسائز کے بعد وہ دیسی گھی کا پراٹھا بھی کھاتا تھا، نہاری بھی کھاتا تھا، پائے بھی کھاتا تھا، لسی بھی پیتا تھا. اچھا تو ہر عقل مند انسان کہے گا بھائی دیکھو ایسے تم پتلے نہیں ہوگے، تمہارا وزن بڑھے گا. اور سیریس بتا رہا ہوں، جو وزن گرانا چاہ رہے ہیں وہ جوگنگ کے بعد، ایکسرسائز کے بعد یہ چیزیں کھائیں گے، وزن بڑھے گا. کہا اگر تمہیں وزن گرانا ہے تو ایکسرسائز کے ساتھ پیٹ پر بھی کنٹرول کرو. اب یہ مثال موٹے والی ہماری مشہور. اور اب میرا جملہ، کیا جملہ؟ کہ جتنے بھی ہم آپ کو نسخے سنا رہے ہیں اور انشاءاللہ سنائیں گے، یا جب آپ علماء سے سنتے ہیں اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، خدا کی قسم مردے کو زندہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مگر یاد رکھیے شرائط دعا میں سے سب سے ضروری شرط یقین کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دیکھو ان اعمال پہ عمل کرو، جیسے ایکسرسائز کرو، ان اعمال پہ عمل کرو اور گناہ پہ کنٹرول کرو. جب گناہ پہ کنٹرول کرو گے تو آج والا جو اسپیشلی میں نے نسخہ بتانا ہے آپ کو، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. اور جو کل میں نے نسخہ بتایا تھا اللہ خیر حافظ و هو رحمۃ، ابھی خبر ملی کہ بیچارے عالم دین یہاں آئے تھے مجلس پڑھنے، بیچارے شہید ہو گئے، ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا. اب دیکھیے یہ وہ نسخہ ہے، جو بھی سفر میں جا رہے ہیں 1001 مرتبہ. سورہ یہ یوسف 12واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 64 ہے. فاللہ خیر حافظ و هو رحمۃ. جب بھی آپ سفر میں جائیں یہ بات ذکر کریں تاکہ انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں. جیسے ابھی انشاءاللہ آپ سے میں پھر ٹیسٹ لوں گا کہ کس کس نے یہ نسخہ کیا، وہ نسخہ کیا، لیکن یہ تو آپ ہی کے فائدے کا ہے، یہ اپنے خاطر کریں. اب آج کا نسخہ بہت کمال کا نسخہ. قم میں ایک عالم دین ہے، ان کا استخارہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور ہے. ایک ہمارے دوست آسٹریلیا سے
انہوں نے ان کی بڑی جب تعریفیں سنی, انہوں نے کہا میں جا کے ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ جتنی تعریف سنی ہے کیا یہ اتنے بھی پاورفل ہے کہ نہیں. اچھا یہ نسخہ میں نے کراچی میں سنایا تھا ایک مرتبہ, میں نے کہا 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کرو. لیکن جیسے میں نے کہا نا شرائط دعا میں سے ایک شرط یقین ہے, دوسرا گناہ پہ کنٹرول. آپ کا جتنا یقین زیادہ ہوگا اور جتنا گناہ پہ کنٹرول ہوگا آپ کی دعا اتنا جلدی قبول ہوگی. میں نے کہا 40 دن تک اس پہ عمل کرو. میں مشرق واپس گیا, ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہ مولانا 3 دن ہم نے اس پہ عمل کیا اور ہماری مشکل ختم ہو گئی. اچھا پھر یہ بات میں ہم نے کہیں پنجاب میں یہ نسخہ سنایا, کسی نے اپلوڈ کر لیا, پھر ایک مومن نے سنا, اس نے عمل کیا, اس نے پھر میسج کیا ہمارا نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے. اس نے کہا کہ ہمیں دبئی میں جاب نہیں مل رہی تھی, کتنے مہینوں سے ہم انتظار میں تھے, سب کچھ صحیح تھا, تمام جو بھی ہمیں کام کرنا تھا وہ سب ہم نے کر لیا, مگر جاب ہمیں مل نہیں رہی تھی. کئی دوست تھے, انہوں نے کہا آپ کے نسخے پہ ہم نے عمل کیا. انہوں نے بھی 3 یا 4 دن بتایا, ہم نے عمل کیا اور الحمدللہ ہماری مشکل ختم ہو گئی. ہمیں ایسی جاب ملی کہ ہمارے دوست تھے. اور کئی لوگوں نے رسپانس دیا کہ ہمیں یہ ہوا, ہمیں یہ ہوا. کتنے دنوں میں, ہم نے 40 دن بتایا تھا کہ جو بھی نسخے ہوتے کم سے کم 40 دن, اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے 1 سال. یہ ہمارے دوست کہتے ہیں آسٹریلیا سے میں آیا تو میں اس آیت اللہ کے پاس. اچھا آیت اللہ آپ تو استخارہ نہیں کرتے, مگر پہلے ایسے کرتے تھے, جو ان کے پاس جاتا تھا قرآن کھولتے تھے. مثلا آپ نے جا کے کہا کہ آغا صاحب استخارہ کرو, تو وہ قرآن کو دیکھتے بھی نہیں تھے, آپ بولتے بھی نہیں تھے نیت کیا ہے. آپ کی نیت تھی کہ شادی کرنی ہے, آپ استخارہ کہتے تھے کرو, آیت اللہ قرآن کھولتے تھے اور کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوئی. نہ آپ نے بتایا, نہ آپ نے کوئی ڈیٹیل بتائی, بس کا استخارہ کرو. وہ قرآن کھولے بری ہے, وہ آدمی چلا گیا, لائن لگی ہوئی تھی. دوسرا آدمی آیا, آپ اس کا نیت میں یہ تھا کہ بزنس کرنا ہے, اس نے کہا آغا صاحب استخارہ, آغا صاحب نے کہا بہت کامیابی, بسم اللہ کرو. اب اس ہمارے دوست نے, اس نے خود مجھے بتایا, اس نے کہا میں نے تعریف تو سنی تھی مگر یقین حاصل کرنا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں میں 2 نیت لے کے گیا کہ 2 جھوٹے استخارے کرواؤں گا اور پھر مجھے یقین ہوگا کہ واقعی یہ صحیح. یہ کہتے ہیں میں آگے لائن میں کھڑا ہو گیا نماز کے بعد, اور میں نے کہا کہ آیت اللہ استخارہ کروانا ہے. انہوں نے قرآن کھولا, مجھے دیکھ کر جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے. دیکھیے بہت ماشاءاللہ ان کا استخارے میں تجربہ تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا میں نے نیت کی 2 استخارے کروں گا, پھر لائن میں کھڑا ہو گیا اور پھر لائن میں کھڑا ہو گیا, اور پھر میں نے ان کو کہا آغا صاحب استخارے, آغا صاحب ایک استخارہ کرنا ہے. وہ دیکھتے نہیں تھے کسی کو. پھر انہوں نے کھولا, انہوں نے کہا ایک مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں ہوا. اچھا اب یہ کہتے اب مجھے یقین ہو گیا. کہتے اب میں نے نماز کے بعد کہا کہ آغا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں, آسٹریلیا سے آیا ہوں, بہت دور ہے, آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں. اب دیکھیے شرائط دعا کا خیال. پھر کل آ کے گلا نہ کیجیے مولانا صاحب ہم 6 مہینے سے جوگنگ کر رہے ہیں, ہمارا وزن کیوں نہیں گر رہا. یہ گلا نہ کیجیے گا. یقین کامل, گناہ پہ کنٹرول. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی جن کا 3 دن میں مسئلہ سولو. البتہ ایسے بھی جانتا ہوں جن بیچاروں کو میں نے 40 دن کا 60 دن ہو گئے ابھی تک کر رہے مگر انہیں کچھ نہیں ملا. اسے میرا قصور نہیں, وہ آدمی کا اپنا قصور ہے. شرائط دعائیں پرہیز, جو ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتاتا ہے. انہوں نے کہا آغا صاحب کوئی نسخہ بتائیے, مشکلات بہت ہے, ختم ہو جائے. آغا صاحب نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اگر اس پہ عمل کرو, اگر چاہو تو تم پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہو. 2 وعدے کہوں, کل پہاڑ کے سامنے نہ چلے جائیے گا, لیکن اگر شرائط دعا کا خیال رکھو تو شاید پہاڑوں کو بھی ہلا دو. یعنی اتنا پاورفل نسخہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں, کم سے کم میں نے کہا 40 دن, 1 سال کریں تو اور بہتر. مگر شرائط دعا آگ سے گناہ نہ ہو, نامحرم کو نہ دیکھنا, گانے نہ سننا, غیبتیں نہ سننا, فتنے نہ کرانا, گالیاں نہ دینا, پیٹ میں حرام نہ ہو, ہاتھ سے ظلم نہ کرنا, ادھر سائن نہ کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے, ادھر قدم نہ رکھنا جہاں اللہ نے جانے سے. یہ شرائط دعا ہے. کسی پہ ظلم نہ کرنا کا کیا نسخہ. اچھا اکثر ہم جب نسخے بتاتے ہیں, بعض نسخے نئے ہوتے ہیں بعض مومنین کے لیے, اور بعض نسخے بالکل پرانے ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کو پہلے سنے ہوئے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اچھا اتنا آپ نے ٹائم ہمارے لیے یہی بتانا تھا. نہیں, یہی بتانا تھا نہیں. بہت مرتبہ ہمارے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, ویلیبل چیزیں ہوتی ہیں, مگر ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا. آج تھوڑا ٹائم لمبا ہو رہا ہے, اس میں قصور سمی بھائی کا ہے. انہوں نے کہا آپ 2 گھنٹے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, تو پھر مجھے کچھ نہ کہیے گا, مجلس کے بعد ان کو پڑھیے گا. صلوات پڑھیے گا. میری روٹین ہے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھتا, بلکہ 50 منٹ پڑھتا ہوں, 40 منٹ پڑھتا ہوں, مگر کوشش کرتا ہوں گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. آج تھوڑی ان کو بھی خوش کر لیں, بیچاروں نے ہمیں بلایا.
بلایا ہے تو ان کو بھی خوش کر لیں. آج تھوڑا ہم 1 گھنٹے سے آگے بڑھ جائیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. کئی مرتبہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, ویلیبل چیزیں ہوتی ہیں, مگر ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. یہ نہ کہ بڑی ڈھیلی ہے, اس کا مطلب یہ آپ تھک گئے ہیں. اب میں آپ سے ایک ٹیسٹ لیتا ہوں, جو نہیں تھکا وہ بلند ترین صلوات پڑھے. ابھی ٹیسٹ باقی ہے. جو تھک گیا ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھے. آدھے لوگوں کی چوری پکڑی گئی, آدھے لوگ تھکے ہوئے. اب جو نہیں تھکے بلند سے بلند تر صلوات. علی والا کبھی نہیں تھکتا, وہ بھی جب بھی ذکر علی ہو تو اس کو اور زیادہ طاقت ملتی ہے, اور زیادہ انرجی ملتی ہے. علی کے ذکر سے علی والا خوش ہوتا ہے, طاقت دیتا ہے. میں مختصر کروں, ہمارے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے. اب نسخہ سنیے, یہ وہ نعمت ہے جب میں آپ کو سناؤں گا آپ کے بچے بچے کو یہ نام سنا ہوا ہوگا. جیسے میں نے سورہ یاسین کا نسخہ بتایا تھا, سب نے کہا ہمیں سنا ہوا ہے. سنا ہوا تو تھا لیکن اب عمل کتنوں نے کیا آج میں پوچھوں گا انشاءاللہ. آیت اللہ نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا اگر چاہو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. کیا نسخہ؟ آیت اللہ نے کہا ہر نماز کے بعد, یعنی فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, اس کا مطلب یہ 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی. آیت اللہ نے کہا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو. ہمارا توسل پڑھو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. بڑی بڑی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. پہاڑوں کو ہلانا چاہو تو ہلا سکتے ہو مگر یقین کے ساتھ اور شرائط دعا کے ساتھ کہ میں یقین کامل سے 14 معصومین سے فقیری کر رہا ہوں کہ مولا میری یہ مشکل ختم کر. ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اس میں آپ سے وعدہ نہیں لوں گا کیونکہ میں 1-2 وعدے لے چکا ہوں, اسی کو آخر تک لے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ آپ کی مرضی تو اس پہ عمل کریں, مرضی تو عمل نہ کریں. مگر اب بتائیے کس کس نے, البتہ ایک خوشخبری بھی دوں, تعریف بھی کرنی چاہیے اچھے عمل کی. جب کل میں ذرا گلا کر کے نکلا تو ایک مومن ہے, انہوں نے کہا مولانا یہاں پہ تو 7 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا مگر ہم نے نماز فجر میں خود دیکھا 16 لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی تھی. تو 16 + 9 ہم کر لیں تو انشاءاللہ تعداد بڑھ جائے گی. آج امید ہے کہ کم سے کم آدھا مجمع ہاتھ اٹھائے. جس نے آج سورہ یاسین پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کی وہ ہاتھ اٹھائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ماشاءاللہ. ان مومنین کے لیے بلند ترین صلوات. میں نے کہا اگر یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 500 مرتبہ صلوات پڑھو, مولا کو ہدیہ کرو. جس نے مولا کو 500 مرتبہ صلوات ہدیہ کی وہ ہاتھ اٹھائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ماشاءاللہ. تعداد تقریباً برابر ہے. بس اس کو دونوں کو 40 دن تک عمل کرتے رہیے, کم سے کم 40 دن, تاکہ 40 دن میں عادت بن جائے اور پھر پوری زندگی مولا کو ہدیہ دیتے رہیے کیونکہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. آج ایک ریکویسٹ کروں گا, ایک خواہش کروں گا, کل میرا جی چاہ رہا ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھائے, کم سے کم جو آج یہاں بیٹھے ہیں. بہت ساروں نے نہیں کیا, سورہ یاسین نہیں پڑھی, صلوات نہیں پڑھی, مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی. صلوات تو پڑھ سکتے تھے مگر کوئی بھی وجہ ہے, میں خدا نہ خاصہ کسی کی دل آزاری نہیں کروں, لیکن ایک عمل آج بتا رہا ہوں. عشق امام میں کل سے اس پہ عمل کرنا, مجھے صرف کل بتا سکتے ہو. میرا جی چاہ رہا ہے خدا رہا کل پورا خیرپور کا مجمع جو میرے سامنے ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے یہ کام کیا. عشق امام میں دیکھیے, عشق امام, ہمارا عشق امام سے بہت کمزور, اسے مضبوط بنائے. خدا رہا عشق یعنی کیا؟ عشق یعنی کیا؟ جوان بہتر سمجھتے. عشق یعنی کیا؟
ماں باپ بہتر سمجھتے. عشق یعنی کیا؟ بیٹے کا عشق، بیوی کا عشق، بھائی کا عشق، بہن کا عشق، ماں باپ کا عشق. عشق یعنی کیا؟ جب آپ کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں مسلسل ماں باپ سے کنیکٹڈ رہے. ایسے کہ نہیں؟ جب بیٹے سے محبت ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں بیٹے سے کنیکٹ. ایسے ہے کہ نہیں؟ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں مسلسل گپ شپ کرتے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ باپ سے محبت تو باپ سے پورا سال کنیکٹڈ، ماں سے محبت تو ماں سے پورا سال کنیکٹڈ، بیٹے سے محبت تو بیٹے سے پورا سال کنیکٹڈ. 2 دن بیٹے کو نہ دیکھیں، وہ جو کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ بڑا یاد آ رہا ہے. مولا کے پاس ہو لیکن بچہ ہے، آخر محبت، ماں باپ یاد آ رہے ہیں. محبت، یہ محبت ہے. مگر ہم نے امام زمانہ کو کن دنوں کے لیے رکھا؟ زیادہ سے زیادہ 15 شعبان. بہت مومن ہو ہفتے میں 52 ویکس دعائے ندبہ بس. وہ کون مومن ہیں جو ہر روز دعائے عہد پڑھتے ہیں، جو ہر روز زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، جو ہر روز جس انداز سے بیوی کو، ماں باپ کو، بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو یاد رکھتے ہیں، اسی انداز سے امام زمانہ کو یاد رکھتے ہیں. ہمیں کل کا ایک بات آپ سے ریکویسٹ ہے، کل آخری دن ہے، شاید ایسا کوئی مولوی نہیں ہوگا جو آپ کو یہاں پہ اتنا تنگ کرتا ہوگا، مگر میں تنگ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی چینج آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے. اور تبدیلی کیا ہو؟ سارے مولا کے چاہنے والے عشق مولا میں روتے رہے، مولا کو بلاتے رہے، تڑپتے رہے کہ مولا کہاں ہو، جلدی آ جا. ہم جب کربلا جاتے ہیں، جب مشہد جاتے ہیں، جب عمرے پہ جاتے ہیں، جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، افسوس سر افسوس، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا بیٹی چاہیے، مولا بیٹا چاہیے، مولا پیسہ چاہیے، مولا بیوی چاہیے، مولا گھر. یہی کہتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. مولا بیمار الشفا، یہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک عالم دین کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ کربلا گیا نا تو میں نے ارادہ کیا مولا حسین سے پیسہ نہیں مانگوں گا، پیسے کی بڑی ضرورت تھی. مولا سے شفا نہیں مانگوں گا، مولا سے حاجت نہیں مانگوں گا، میں مولا سے مولا کو مانگوں گا. مولا سے مولا کو مانگیے. مگر افسوس ہم کربلا بھی جب جاتے ہیں مولا سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. بڑی افسوس کی بات. خدا را جب کربلا جاؤ نا، جب مشہد جاؤ نا، مولا سے مولا کو مانگو، جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ. ہاتھوں کو بلند کیجیے، امام زمانہ کو بلائیے. یا صاحب دنیا میں مست ہے، دنیا داری میں مست ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے، گریے کی منزل ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں اپنے ابا اماں کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں دوستوں کو، بچوں کو، بیوی کو سلام کرتے ہیں. مگر
کو سلام کرتا ہوں، مگر یوسف زہرا کو بھلا دیتا ہوں۔ یہ وعدہ کرو کم سے کم 1 سال تک، جیسے صبح میری آنکھیں کھلیں گی، جیسے آنکھ کھلی، ابھی میں بستر پہ ہوں، ابھی اٹھا بھی نہیں، ابھی کسی سے بات بھی نہیں کی، جیسے میری آنکھ کھلے گی سینے میں ہاتھ رکھ کے کہوں گا السلام علیکم یا صاحب مولا مہدی آپ کو سلام۔ جتنے مومن بیٹھے ہو کل انشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، زیارت یاسین لمبی تھی، 500 مرتبہ صلوات ٹائم لیتا تھا، گرچہ اس کے لیے بھی ٹائم تو ہونا چاہیے، کیونکہ عشق اگر دل میں ہو تو انسان ہر کام مولا کی خاطر کرتا ہے، مگر یہ میں نے بڑا آسان نسخہ بتایا، صبح اٹھتے ہی آنکھوں کے کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب، ہاتھوں کو بلند کرو، مولا کو بلاؤ، یا صاحب زمان، مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب زمان، مولا مولا ابھی آپ کہاں ہیں، جہاں بھی یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے، آپ کے بابا علی کے مصائب پڑھنے ہیں، مگر بی بی زہرا کی زبانی فارسی کا ایک شعر سناؤں گا، ترجمہ سنو گے چیخیں بلند ہو جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے عجب نہیں جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، عجب نہیں اس وقت بی بی زہرا نے یہ جملے کہے ہوں، اور دردناک شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے بی بی زہرا نے گویا فرمایا علی جان تموم شد شبایی که میگفتی درد و تو بادشاہ، کیا مطلب؟ بی بی زہرا کہہ رہی ہے علی جان وہ دن ختم ہو گئے جب آپ اپنا درد کنویں کو سناتے تھے۔ علی کی غربت سنو، کوئی علی کا درد سننے والا نہیں تھا، علی کنویں کو جا کے اپنا درد دل سناتے ہیں۔ خدا را کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روے، چیخ چیخ کے روے، تموم شد شبایی که میگفتی دردا تو بادشاہ، علی وہ دن ختم ہو گئے جب آپ اپنا درد دل کنویں کو بتاتے تھے۔ علی جان اشارہ دل تڑپ جائے گا، چه خوبه که 6 ماه همونو میبینی بعد 30 سال۔ بی بی زہرا کہہ رہی ہے علی جان اب جو آپ آ رہے ہیں، اولاد والوں غور سے سننا، 30 سالوں کے بعد ہمارے ننھے 6 مہینے کے محسن سے ملیں گے۔ علی محسن شہید ہو گئے تھے، آپ محسن سے نہیں ملے، مگر 30 سالوں کے بعد اب علی محسن سے ملیں گے۔
علی جانم، بی بی کا دوہا ہے، علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی مولا 30 سالوں کے بعد آپ ہمارے 6 مہینے کے محسن سے ملیں گے. اب یہ بہت دردناک جملہ ہے. علی جانم تموم شد دیگه اون سلام بدون جواب. علی جان وہ دن بھی اب گزر گئے جب لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اب سب آپ کے سلام کا جواب دیں گے. علی جانم علی جانم علی جانم. اب مولا علی بی بی زہرا سے باتیں کر رہے ہیں. جب مولا کے سر پہ ضربت لگی شاعر کہتا ہے عجب نہیں مولا علی نے بھی بی بی زہرا سے کہا ہو زہرا یہ من اے میری آقا زادی اے نبی زادی اے حضرت زہرا علی کا درد سنو. من اون روزی مردم که وقتی جلو چشمم تو کوچه افتادی. زہرا علی 19 رمضان کو شہید نہیں ہوئے. علی اسی دن شہید ہو گئے تھے جب علی کی آنکھوں کے سامنے اور زہرا زمین پہ گری. علی اسی دن شہید ہو گئے تھے جب زہرا آپ علی کے سامنے زمین پہ گری. اب سننا من اون روزی مردم. علی کہہ رہے زہرا میں اسی دن مر گیا کہ دیدم تو دست به دیواری. علی مولا کہہ رہے میں اسی دن مر گیا جب میں نے دیکھا آپ ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھ رہی ہے ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ رہی ہے. علی اسی دن مر گیا. علی آج 19-21 کو شہید نہیں ہوئے. علی اسی دن شہید ہو گئے جب علی نے دیکھا زہرا پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو نہ شرما. مولا امام زمانہ کو بلاؤ یا صاحب الزمان مولا 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 جان. بلند آواز یا صاحب مگر خدا را تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اوپر رکھو اور جب ہاتھوں میں درد ہونے لگے نا جب ہاتھوں میں درد ہونے لگے زہرا کے زخمی ہاتھوں کا یاد کر لینا. امام زمانہ آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب مولا علی کو ضربت لگی جب حسن و حسین سہارا دینے آئے جب عباس سہارا دینے آئے جب اصحاب سہارا دینے آئے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی یا علی. علی مولا ایک ضربت لگی تھی
ایک ضربت لگی اتنے سارا دینے والے موجود ہیں. مولا امام زمانہ آپ کو علی کے زخمی سر کو بوس دو جائیے یا صاحب الزمان مولا 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 جان یا صاحب الزمان مولا 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 جان. مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب سارے اصحاب علی کے ساتھ ہیں مگر جیسے جیسے گھر کے قریب آنے لگے علی مولا نے کہا صحابیوں واپس چلے جاؤ تمہارا شکریہ اس سے آگے نہ. اصحاب نے کہا مولا نہیں معلوم کتنی دیر کے مہمان ہیں. مولا نے کہا مگر علی کی مجبوری ہے میری شہادت کی خبر زینب کو مل چکی ہے اور میری زینب رو رہی ہے. علی کی غیرت کو برداشت نہیں کہ زینب کی آواز اصحاب کے کانوں میں جائے. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی تھوڑی دیر آئیے یہی دفعہ ہوگا اصحاب کا مجمع نہیں ہوگا شرابیوں کا مجمع اور زینب تنہا. مولا علی آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ زینب کا گریہ اصحاب سنیں. آئیے کربلا میں دیکھیے مولا امام زمانہ آئیے نا آئیے نا آئیے. ہاتھوں کو پھر بلند کیجیے مولا کو بلائیے یا صاحب الزمان مولا 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 جان. مولا کو بلاؤ یا صاحب الزمان مولا 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 جان. امام زمانہ کو اس لمحے کا واسطہ دیجئے. مولا امام زمانہ آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب مولا علی مولا حسن کو کہہ رہے تھے بیٹا صبر کرو. مولا حسن رو رہے تھے مولا علی کہہ رہے تھے بیٹا صبر کرو بیٹا آہستہ رو. مولا حسین کو کہہ رہے تھے بیٹا صبر کرو. مولا عباس کو کہہ رہے تھے بیٹا صبر کرو. مگر وہی علی جب گھر آئے اسی علی نے جب زینب کو روتا دیکھا تاریخ بتاتی ہے علی چیخ کے رونے لگے. وہی علی جو حسن و حسین کو منع کر رہے تھے بیٹا صبر کرو مگر زینب کو روتے علی کی چیزیں بلند ہو گئی. مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل کہتا ہے شاید جب علی نے زینب کو روتے دیکھا علی کو وہ منظر یاد آ گیا ہوگا جو علی کی شہادت کے بعد ہونے والا تھا. یہی زینب اسی کوفے میں روئے گی کوئی پرسا نہیں دے گا کوئی پتھر مارے گا کوئی تازیانہ مارے گا کوئی تازیانہ مارے گا. اسی لیے علی زینب کے ساتھ چیخ چیخ کے رونے لگے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو
اللهم عجل لوليك الفرج 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 میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما میرے اللہ ہمیں عشق امام زمانہ نصیب فرما میرے اللہ ہمیں نجف کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما میرے اللہ جب بھی جہاں بھی مصائب مولا بڑھے جائیں ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما مولا کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما حاضرین مجلس کے مرحومین دانیال مجلس کے مرحومین ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ماتم حسین